ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے، وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ شام کو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا جی، سمندر کا نمکین پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے، اور شہد میں ڈال دیں وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، بیسیکلی چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھوٹ ہو مارو جی کوئی مطلب بنیاد ہوئے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل جعلی روایت ہے، بالکل جعلی روایت ہے، یعنی یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں۔ اگر اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری تین صحاب الاشراف کوئی ثابت نہیں، تین شرطیں کوئی ثابت نہیں، اگر ثابت ہوتی تو وہ تو لٹیاں ڈالتے کہ یار آپ کے والد نہیں بیعت لے سکا حسین سے، ہم نے لے لیے، دیکھو ہمیں اور گورنری دو، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا سی کہ مجھے واپس بھیجو، مجھے مسلمان سرحد پہ بھیج دو۔ پھر نقشے بنائے ہوئے محمود احمد عباسی نے، ادھر نہیں تو ادھر جا رہے تھے، وہی اینڈ۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شیعہ کے ایک چینل پر ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایڈمن نے اس کا عنوان رکھا ہوا ہے میں نوکر یزید دا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ چلایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے دیوبندی عوام کو گمراہ کیا، حقائق کو جھٹلایا اور یزید کی حمایت کی۔ اس کے بعد انہوں نے وکیل شیعہ انجینئر مرزا جہلمی کا ایک بیان چلایا۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے یا نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین شرائط رکھی تھی یا نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین شرائط رکھی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مذاکرات کرنے دو، میں اس کی بیعت کر لوں، اور آپ نے اپنا رخ بھی شام کی طرف پھیر لیا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد مرزا جہلمی کا کلپ چلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ ذاکروں کا پانی ختم ہو چکا ہے، ان کا علم ختم ہو گیا، ان کی تحقیق ختم ہو گئی، ان کی بولتی بند ہو گئی، وہ اہل سنت کے دلائل کا جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ اب انہوں نے اپنا ایک نیا چمچہ تیار کیا ہے، وہ ہے انجینئر مرزا جہلمی۔ اس نے کہا کہ یہ بات کہنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین شرائط رکھی تھی جھوٹ ہے، بکواس ہے، بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کہتا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، سمندر میں ڈال دو تو کڑوا ہو جائے، شہد میں ڈال دو تو کڑوا ہو جائے، جعلی روایت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ معزز سامعین، انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے سامنے اہل سنت کی معتبر کتابوں سے معتبر روایتیں پیش کریں گے، اور ہاں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک شیعہ کی روایت پیش کریں گے، اور اس ایڈمن کے کانوں سے دھواں نکالنے کے لیے یزید کی بیعت کے متعلق ایک ان کی کتاب سے روایت پیش کریں گے۔ آئیے سنیے ہماری پہلی روایت۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔
یہ کتاب صحابہ کرام کے احوال پر مشتمل کتب میں سے مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے احوال میں ایک روایت نقل کی۔ عمار بن معاویہ الدہنی کہتے ہیں، میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے کہا، مراد امام باقر ہیں، کہ آپ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس انداز میں سنائیں، مجھے یوں محسوس ہو گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے واقعہ کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر لمبا قصہ سنایا، شروع سے لے کر آخر تک انتہائی مختصر اور جامع انداز میں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات عمر بن سعد بن نبی وقاص سے ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو۔ پہلی تو یہ ہے کہ یا تو مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دو، اور یا پھر مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِي فِي يَدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ۔ انجینئر مرزا جہلمی جھوٹے کذاب، کھولا کے دیکھ الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ یا تو مجھے سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں کافروں سے قتال کروں، یا پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو، اور یا مجھے موقع دو کہ میں رکھوں اپنے ہاتھ کو یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر۔ اب بتلاؤ روایت ہے کہ نہیں، واضح الفاظ ہے کہ نہیں، 3 شرطیں موجود ہے کہ نہیں؟ جھوٹے محدثین و مورخین و شارحین نہیں، جھوٹا انجینئر مرزا جہلمی دجال ہے اور شیعہ باطل فرقہ ہے۔ یہ سخت زبان میں اس لیے استعمال کرنا پڑ رہی کہ اس شیطان ایڈمن نے میں نوکر صحابہ دا اس نعرے کا مذاق اڑایا ہے، اور انہوں نے کمنٹس میں مفتی طارق مسعود صاحب اور اہل سنت پر بہت زیادہ بد زبانی کی ہے، اس لیے ہم سخت الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ لاتوں کے بوت ہے، باتوں سے ماننے والے نہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ اس کے ساتھ آگے سنیے، فقبل ذلک عمر منہ، کہ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شرائط کو قبول کر لیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھا، لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا کہ پہلی میری بیعت کرو، پھر آگے لمبی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط کو مان لیا تھا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آخر میں علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق پہلے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں کمزور روایتیں بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، سچی بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، کئی طرح کی ہے، لیکن جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے بعد ان کتابوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے، یعنی انہوں نے جو حضرت امام باقر کی روایت بیان کی ہے، حضرت علامہ ابن حجر کے نزدیک وہ معتبر ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شرطوں کا یا 3 باتوں کا ذکر ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ روایت معتبر ہے، اور اس کو بیان کرنے والے اہل بیت اطہار کے چراغ امام ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تابعی ہیں، اور جمہور کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے۔ ایک صاحب حوالہ پیش کر رہے تھے، التمہید ابن عبد البر کے مقدمے میں ہے، علامہ ابن عبد البر نے لکھا امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تمام تابعین مرسل کی حجیت کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کلام کرنا شروع کیا۔ آگے چلیے، روایت نمبر 2 ہمارے سامنے کتاب ہے تاریخ طبری، اس میں انہوں نے ایک سند بیان کی، حدثني الحسين بن نصر، آگے قال حدثنا ابو ربيعة قال حدثنا ابو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال بلغنا ان الحسين عن، آگے وحدثنا محمد بن عمار الرازی، پہلا راوی کون ہے؟ محمد بن عمار رازی، اوپر راوی کون سا ہے؟ سعید بن سلیمان،
اس سے اوپر ابھی کون سا ہے؟ عباد بن عوام، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا حسین نے، یہ روایت چل رہی ہے۔ اسی سند کے ساتھ آگے حسین کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا مشہور تابعی ہلال بن یساف ابو الحسن نے، انہوں نے ایک لمبا واقعہ بیان کیا، اس میں یہ بات بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ فن طلقہ، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یزید کی طرف شام کے راستے۔ مرزا جہلمی شیطان سنو، یہ انصاب الاشراف بلادری کی روایت نہیں جس کا تو انکار کر رہا تھا، اس میں بھی روایت ہے، معتبر سند سے ہے، لیکن ہم وہاں سے نہیں پیش کر رہے، کیوں کہ یہ اس کتاب کو نہیں مانتا، اس کتاب کو ماننا نہ ماننا یہ الگ موضوع ہے، ہم نے اس سے پیش نہیں کی۔ یہ تاریخ طبری ہے، اگر آنکھیں خراب ہیں تو کسی سے پڑھوا لو، اگر آنکھیں ٹھیک ہیں غور سے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ چلے یزید کی طرف شام کے راستے، ناسبیت کا رد کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن حقائق کا انکار مت کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی قوم کی دشمنی میں اتنے آگے نہ چلے جاؤ کہ حد اعتدال کو ہی کراس کر بیٹھو۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر آپ چلے شام کے راستے یزید کی طرف، تو کربلا میں آپ کی ملاقات ہوئی لشکروں سے، پھر آپ نے ان کو اللہ اسلام کا واسطہ دیا لڑائی ختم کرنے پر، اور بھیجا ان کی طرف عمر بن سعد، شمر، حسین، کئی لوگوں نے، آپ نے ان کو بھی سمجھایا کیا کہ مجھے جانے دو امیر المؤمنین کی طرف، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، تاکہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ ہلال بن یساف کی بار تابعی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے راستے کی طرف مڑ گئے، کب؟ جب آپ نے دیکھا کوفے لوگوں کی بے وفائی، جب آپ نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ لمبے لمبے خط لکھنے والے، بڑے لمبے چوڑے دعوے کرنے والے آج بھاگ چکے ہیں، تو آپ نے پھر مصلحت اسی میں سمجھی کہ یزید کی بیعت کر کے معاملے کو صاف کیا جائے اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دوسرے حضرات، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے حکومت سے ٹکرانے کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو اگر ایسی حکومت آ جائے تو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو خاموشی اختیار کرو، یا پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ اس حکومت کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کرو۔ لیکن یہاں پر ممکن ہی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کو پہلے یقین تھا کہ کوفے کے اتنے ہزار لوگ میرا ساتھ دیں گے تو ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، لیکن جب آپ نے ان لوگوں کی بے وفائی دیکھی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، تو آپ نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا، رخ آپ کا شام کی طرف ہو گیا۔ پھر آپ نے تین باتیں رکھی، انہی میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کی بیعت کر کے مذاکرات کروں، معاملات کو حل کیا جائے۔ لیکن یہ جو ابن زیاد وغیرہ شیطان لوگ تھے، اللہ ان کو برباد کرے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تک جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہماری بیعت کرو، اور چوڑو بندرو تمہاری بیعت کیوں کرتے؟ بارہ ان لوگوں نے کام کو خراب کیا۔ اب ذرا اس جو روایت ہے اس کے راویوں کے احوال سنیے مختصراً۔ اس میں پہلا راوی ہے ہلال بن یساف ابو الحسن، اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں ادرک علی، اللہ اکبر، کتنا بڑا تابعی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پایا ہے، آپ کا زمانہ پایا۔ محدثین نے لکھا کہ اس راوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نہیں لی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا تابعی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی سنیے، امام ابن سعد بصری فرماتے ہیں، عمر بن مرہ کہتے ہیں ہلال بن یساف جس کی کنیت ابو الحسن ہے اور وہ ثقہ ہے، کثیر الحدیث ہے۔ طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 297۔ اگلا راوی کون سا ہے؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی، امام عدلی فرماتے ہیں کوفی ثقہ، تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305۔ اگلا راوی کون ہے؟ عباد بن عوام، اس کے بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں الامام المحدث الصدوق، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 452۔ اگلا راوی
محمد بن عمار، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں وہو صدوق ثقۃ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کا ایک اور راوی رہ گیا سعید بن سلیمان الواسطی، اس کے بارے میں حضرت امام ابو حاتم فرماتے ہیں سعید بن سلیمان واسطی ثقہ ہے، مامون ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26۔ حضرت امام طبری تو بالاتفاق ثقہ ہیں۔ محمد بن عمار رادی ثقہ، سعید بن سلیمان ثقہ، عباد بن عوام ثقہ، حسین بن عبد الرحمن ثقہ، اور واقعہ بیان کرنے والا ہلال بن یصاف کبار تابعی یعنی بڑے تابعین میں سے، وہ بھی ثقہ کثیر الحدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے زیارت کی ہے۔ اب یہ روایت بھی معتبر ہے، تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شام کی طرف جا رہے تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے۔ الاصابہ سے بھی یہی بات معلوم ہوئی، آپ نے 3 باتیں سامنے رکھی۔ التاریخ طبری سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ آپ شام کی طرف جا رہے تھے یزید کی بیعت کے ارادے سے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، یزید کی قطعاً حمایت نہیں کر رہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر بھی لیتے تب بھی اس میں یزید کی کوئی عظمت نہیں ہے، بعض مرتبہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے مصلحت کی وجہ سے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، خون نہ بہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ 2 حوالہ جات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اہل سنت کی کتب سے، الاصابہ سے، تاریخ طبری سے۔ اس کے علاوہ یہ بات تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی ہے، بغیت الطلب میں بھی ہے، تاریخ اسلام ذہبی میں بھی ہے، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، ان گنت کتابوں میں، اور مشہور ترین تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ اب آ جاتا ہے شیعہ کی کتاب کا حوالہ، چونکہ یہ بیان شیعہ نے اپلوڈ کیا ہے۔ شیعو سنو، آنکھیں بھی کھولو، کان بھی کھولو۔ ان کی مشہور کتاب ہے مقتل الحسین، لکھنے والا مشہور رافضی ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی، صفحہ نمبر 100 لکھتا ہے وغیرہ محدثین نے بیان کیا فہو ما علیہ جماعت المحدثین، کہ یہی وہ روایت ہے جس پر محدثین کا اجماع۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے 3 خصلتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تو مجھے لوٹ جانے دو اس جگہ جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے جانے دو کہ میں رکھوں اپنے ہاتھ کو یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر، پھر میں جانوں اور وہ جانے، اور یا پھر مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دو۔ لو بت، تم انکار کر رہے تھے، تمہارے گھر سے روایت دکھا دی، اور روایت بھی وہ تمہارے محدث کے مطابق جس پر محدثین کی جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ مقتل الحسین ابو مخنف الازدی، صفحہ نمبر 100۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرائط رکھی تھی، یا تو واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں، یا پھر مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ کافروں سے قتال کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور روایت پیش کی ہے، لیکن اس روایت میں نفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ کسی طرح بھی نفی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلی روایت متفق علیہ ہے، اور اس روایت کے راوی عقبہ بن سمعان کا حال ہم نے دیکھا، اس کی کوئی توثیق نہیں ملی۔ جو بندہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے اس کے تمام راویوں کی توثیق لکھے۔ پچھلی روایت چونکہ دوسری اہل سنت کی روایت کے مطابق ہے، اس لیے اس روایت کو تو صحیح تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ بعد والی کو۔ 2 کتابیں اہل سنت کی، تاریخ طبری کی سند بالکل صحیح، الاصابہ کی روایت معتبر، شیعہ کی کتاب کی روایت بھی اب کے سامنے پیش کر دی جو ان کے محدث کے مطابق متفق علیہ ہے۔ آگے سنیے، اس نے لکھا نا، میں نوکر یزید دا، پت آ جیو حسینیوں والے، تمہاری میں دھجیاں اڑا دوں گا۔ دیکھو حوالہ، سنو، ابھی پتہ چل جائے گا یزید کا نوکر کون ہے، تم ہو یا ہم ہیں۔ سنو، حدیث علی بن حسین، کتاب کون سی؟ الکافی،
الشیخ کلینی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235. سنیے پھر بھیجا پیغام اس نے علی بن حسین علیہ السلام کی طرف، کہی ان سے وہی بات جو قرشی سے کہی تھی. تو کہا علی بن حسین علیہ السلام نے، اگر میں تیرے لیے اقرار نہ کروں تو کیا تو مجھے قتل کر دے گا جیسا کہ کل تو نے بندے کو قتل کیا تھا؟ یزید نے کہا کیوں نہیں، میں قتل کر دوں گا. تو کہا اس سے حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام نے کہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے اس چیز کا جو تو نے کہا ہے، انا عبد مکرہ، میں تیرا لاچار غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اہل بیت کی توہین کرنے والوں، دیکھو یزیدی تم نکلے کہ ہم نکلے؟ یزید کے نوکر ہم ہیں یا تم ہو؟ آنکھیں کھولو، آنکھیں آگے کیا لکھا ہے؟ فَإِن شِئْتَ فَأَمْسِكْ، اگر چاہے تو مجھے روک کے رکھ، وَإِن شِئْتَ فَبِئْ، اوہو، اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے. امام زین العابدین کے بارے میں تم نے کتنی بڑی بات لکھ دی. یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یزید کو کیا کہا کہ میں آپ کا مجبور لاچار غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو اپنے پاس رکھ. یہ اہل سنت کی کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے. کافی شیخ کلینی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235. اب بتا یزید کا نوکر کون نکلا؟ رافضی نکلے یا مفتی طارق مسعود نکلا؟ فیصلہ معزز سامعین آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کی بے وفائی کو دیکھ کر ارادہ فرما لیا تھا کہ میں شام چلا جاؤں، لیکن بدبختوں نے آپ کو راستے میں روک کر انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے، ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اور آج جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کی بات بالکل سچی ہے، مرزا جہلمی کذاب کی بات بالکل جھوٹی ہے، اور یزید کے نوکر ہم نہیں، رافضی ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے امام علی بن حسین علیہ السلام کو یزید کا غلام کہہ رہے.